بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیض کا دریا ہے جاری ان کی اعلیٰ ذات سے، حضرت غلام محی الدین جود و سخا کے واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وإیاک نعبد وإیاک نستعین، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم ومولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، وأولیاء اللہ لا خوف علیہم اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری تمام بہنوں یعنی خواتین حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے سارا کچھ خلق کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کچھ نہ تھا، صرف اللہ ہی اللہ تھا، تو اللہ نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے، اپنا تعارف کرائے، تو اللہ نے اپنی قدرت سے سب کچھ خلق کیا، پیدا کیا، تمام مخلوقات کو۔ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ اللہ کی کتنی مخلوقات ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ضرور بتایا کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے پسندیدہ مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے افضل جو ہے وہ خود ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اگر ان دونوں نسبت سے دیکھا جائے تو ہم انسانوں کو اس بات پر ناز ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کر پیدا کیا اور ساتھ ہی ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ یہ دونوں اتنی عظیم و شان نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، مگر افسوس کہ آج کے دور میں انہی دو نعمتوں کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے، اور ہمارے دلوں میں ان چیزوں کی چاہت اور قدر بس چکی ہے جس کی در حقیقت کوئی قیمت اور اہمیت نہیں ہے، یعنی اس دنیا کی چاہت۔ اس دنیا کی چاہت نے انسان کو اس قدر دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ اسے اس بات کا یقین تو ہے کہ اسے ایک دن موت آنی ہے، لیکن اسے اس بات کا خوف بالکل نہیں ہے۔ پر اسی انسان کو اگر ایک ڈاکٹر میڈیکل رپورٹ سے یہ بات کہہ دے کہ آپ کے پاس بس کچھ ہی دن بچے ہیں، تب تو وہ اس قدر خوف زدہ ہو جائے گا، غم زدہ ہو جائے گا اور فکر مند ہو جائے گا، جیسے گویا اس نے اپنی موت کو دیکھ لیا ہو۔ یعنی اسے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس ایک میڈیکل رپورٹ سے اور ڈاکٹر کے کہنے سے یہ بات کا اسے یقین ہو جائے گا کہ اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن جب یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہارے موت کا وقت آ جائے گا تو تم لمحہ بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، فَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب تمہارے موت کا وقت آئے گا تو ہم ہرگز تمہیں تھوڑی سی بھی مہلت نہیں دیں گے۔ لیکن یہاں پر انسان فکر مند نہیں ہو رہا ہے، یقین نہیں آ رہا ہے اسے اللہ کی باتوں پر، اور ایسا اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ آج ہم مسلمان اپنے دین سے دور ہے،
اور دین کسے کہتے ہیں؟ دین کو انگلش میں کہتے ہیں ریلیجن، اردو میں کہتے ہیں مذہب، اور عربی میں کہتے ہیں دین۔ تو ریلیجن ہی تو ہے جو انسان کو اللہ سے ملائے گا، اس کے رسول سے ملائے گا اور زندگی کا مقصد بتلائے گا۔ لیکن جب انسان ریلیجن سے ہی دور ہے، وہ ماڈرن سوسائٹی کا حصہ بن چکا ہے، تو ایسے انسان کو کیا پرواہ کہ اللہ کیا کہتا ہے، اس کا رسول کیا کہتا ہے؟ اسے تو بس عیش و آرام کی زندگی گزارنا ہے، جبکہ اللہ خود فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں سوائے دھوکے کے لطف کے۔ ہم انسان کو اس بات پر غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، اور اگر کیا گیا تو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اور اگر بھیجا گیا تو مقرر وقت کے لیے کیوں بھیجا گیا۔ مطلب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی مقصد تو ضرور ہوگا، اور وہ مقصد صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اور اللہ کس طرح راضی ہوگا؟ جب انسان اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی کو گزارے گا۔ جس طرح ہم کوئی سامان خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں ایک مینول ملتا ہے جس میں اس سامان کے متعلق تمام جانکاری اور معلومات ہوتی ہے، اس کے استعمال کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اسے کس طرح محفوظ کرنا ہے، اس کے دیگر فائدے، نقصانات وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر ہر چیز دی گئی ہوتی ہے اس مینول کے اندر۔ تو کیا اللہ نے سب سے افضل ترین مخلوق انسان کو پیدا کر کے اسے اس دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا بنا کسی مینول کے ساتھ؟ کیا یہ بات عقل کو راس آتی ہے؟ آپ خود سوچئے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ انسان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ اس کے پاس ایک مینول ہو، زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ ہو، ایک ہدایت ہو، ایک پیغام ہو، اور ایک شریعت ہو، اور ایک مثالی شخصیت ہو جسے انگلش میں کہتے ہیں رول ماڈل۔ یہ انسان کے لیے زیادہ ضروری ہے، اور بے شک یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ نے ہمارے درمیان رسول بھی بھیجا اور اس پر قرآن بھی نازل کیا جو انسانوں کے لیے ایک مینول ہے۔ اور اس قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سچا دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام is the only true religion in the eyes of Allah سبحانہ و تعالی، یعنی زندگی گزارنے کا اب ایک ہی طریقہ چلے گا، اور وہ ہے اسلام۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا ہے تو آپ کو اسلام کے ذریعے ہی آنا ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ اگر تم اسلام کے علاوہ کسی بھی دوسرے دین کے ذریعے آنے کی کوشش کرو گے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں ایسے لوگ خسارے میں ہوں گے۔ یہ صاف صاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ اب صرف اسلام کا اکا چلے گا، اور یہ اسلام تمہیں مجھے کس نے دیا؟ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ بعض مولویوں نے آج ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے
کہ اگر کسی معصوم بچے سے یا کسی نوجوان سے یا کسی شخص سے یہ سوال کیا جائے کہ اسلام تمہیں کس نے دیا، تو وہ فوراً جواب دے گا کہ اللہ نے دیا، جبکہ یہ جواب بالکل غلط ہے۔ اسلام ہمیں رسول اللہ نے دیا، اور اس بات کی اہمیت ایمان کے تقاضے کے ساتھ جا ملتی ہے۔ اگر محمد نہیں ملتے تو اللہ نہیں ملتا، جہاں محمد نہیں ہوں گے وہاں اللہ نہیں ہوگا۔ وہ عرش پر ہے تو یہ عرش پر بھی ہے، یہ فرش پر ہے تو وہ فرش پر بھی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے جو تمہیں رسول دے دے وہ لے لو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو تمہیں رسول دے دے اور تم پر حلال کر دے اسے لے لو اور ان چیزوں سے لطف اٹھاؤ۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے رسول تمہیں روک دے اور تم پر حرام کر دے ان چیزوں سے پرہیز کرو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اس کا مطلب اب رسول بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے، زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، شریعت کیا ہے، فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ ہر چیز جو تمہیں ملے گا، جو تمہیں دیں گے اور بتائیں گے، وہ اب رسول سے ملے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک رسائی بھی جو تمہاری ہوگی وہ رسول کے ذریعے، رسول کے وسیلے سے ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے۔ آج بہت سے نوجوانوں کو مولویوں نے گمراہ کر کے رکھا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اللہ تمہیں ڈائریکٹ ملے گا۔ اگر اللہ کو ڈائریکٹ ملنا ہوتا تو اللہ اپنے رسول کو بھیجتا اور ان سے کہتا کہ میرے بندوں کو میرا تعارف کراؤ، مجھ سے ملواؤ اور بیچ سے ہٹ جاؤ، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی رکھتے ہیں، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، مجھ تک پہنچنا ہے تو وسیلہ لے کر آؤ۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں۔ خیر بہرحال اللہ تک پہنچنا تو بعد کا اسٹیپ ہے، پہلے تو انسان اسلام کی بنیاد کو سمجھے، اس پر عمل کرے، پھر جا کر وہ اللہ تک پہنچنے کے سفر کو شروع کرے گا۔ دیکھیے، انسان کو اس فطرت سے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ نظروں سے دیکھ کر اور کانوں سے سن کر مشاہدہ کرتا ہے، اور اسے کسی اسوہ کی ضرورت ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ سیکھتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اسلام پہ چلنے کے لیے بھی ہمیں ایک اسوہ کی، ایک ماڈل کی، ایک آئیڈیل کی ضرورت ہے، جسے سن کر، جسے دیکھ کر، جس کی کاپی کر کے، جسے فالو کر کے ہم اسلام کو سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، خوبصورت رول ماڈل ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ یعنی تم بس ان کی مشابہت کرو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پہ بھی اللہ تمہیں دے رہا ہے تو رسول ہی دے رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ کہہ رہا ہے جو تمہیں رسول دے دے وہ لے لو، جس سے تمہیں رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ پھر اللہ نے کہا مجھ تک پہنچنا ہے تو وسیلہ لے کر آؤ، اور پھر اس والی آیت میں اللہ نے کہا کہ مشابہت کرنا ہے تو میرے رسول کی کرو۔
یعنی کامیابی کے لیے اسلام لازم ہے اور اسلام کے لیے رسول لازم ہے، رسول کی تعلیمات کو سیکھنا لازم ہے اور اس پر عمل کرنا بھی۔ تو شروعات بنیاد سے ہوگی، اور اس کے بعد ایک مسلمان کو یہی فکر ہونا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو ہمیشہ کل سے زیادہ بہتر بناتا رہوں۔ بس ایک آخری بات کہہ کر میں اپنے بیان کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ وہ لوگ جو شاید اس ویڈیو کو دیکھے کچھ غیر مسلمز بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر وہ نوجوان مسلمان جنہیں اسلام کی بنیادی چیزیں بھی نہیں پتہ، مقصد تبلیغ کا ہی ہے، مقصد اللہ کے بندوں کو صحیح راستہ بتانا ہے۔ تو یہ آخری بات میں اسلام کی بنیاد اور ایمان کی بنیاد کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم سارے اکٹھا رسول کی صحبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے ایک شخص داخل ہوا جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید رنگ کے تھے، نور کی طرح، اور جس کی زلفیں سیاہ رنگ کی تھی، اور وہ شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے اپنے گھٹنے ٹیکے اور اپنے ہاتھوں کو حضور کے قدموں میں رکھا، اور اس نے حضور سے سوال کیا کہ مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے جواب دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں محمد اللہ کا رسول اور آخری پیغمبر ہوں، اور نماز پڑھنا اور رمضان کے فرض روزے رکھنا اور زکوٰۃ دینا، اور زندگی میں اگر استطاعت ہو تو حج کرنا، یہ اسلام ہے۔ پھر اس نے حضور سے، اس شخص نے دوسرا سوال کیا حضور سے، اس نے پوچھا کہ مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ تو حضور نے کہا کہ اللہ پہ پورا توکل رکھنا، اس کے تمام رسولوں پہ ایمان رکھنا، اور اس کے تمام ملائکتوں پر یعنی فرشتوں پر ایمان رکھنا، اور اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی سارے کتابوں پر ایمان رکھنا، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، اور قدر پر ایمان رکھنا، یعنی جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے اسے قدر کہتے ہیں۔ یہ 6 چیزوں کے بارے میں رسول نے کہا کہ یہ ایمان ہے۔ پھر اس شخص نے ایک اور سوال کیا اور اس نے پوچھا کہ مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں کہا کہ احسان یہ ہے کہ تم اس قدر اللہ کی عبادت کرو کہ تم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جواب سن کر وہ شخص وہاں سے چلا گیا، اور کچھ دیر بعد صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ حضور یہ شخص کون تھا؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فرشتہ جبریل تھا جو مجھ سے سیکھنے آیا تھا۔ تو اس واقعے سے اسلام کی بنیاد، ایمان کی بنیاد اور احسان کا پتہ چلتا ہے، جو کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی گزارنے میں بہت کام آئے گا، اور ان چیزوں سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں آج کی اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھ سے کہنے اور سننے میں جو غلطی کوتاہیاں ہوئی اللہ رب العزت اسے معاف کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خلق جن کا بے مثالی، فیض جن کا بے کراں، حضرت غلام محی الدین بے ریا کے واسطے۔ فیض کا دریا ہے جاری جن کی اعلیٰ ذات سے، حضرت غلام محی الدین جود و سخا کے واسطے۔